أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاكرا وقد بلغت من الكبر عتيا. سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 8. اس سورہ میں اس کے آغاز سے ہی حضرت زکریہ کے حوالے سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا. اس کی دوسری آیا میں ہی خالق کائنات نے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے اس کا آغاز اپنے عبد اور اپنے بندے زکریہ کی گفتگو سے کیا ہے کہ انہوں نے خدا کو اولاد کے سلسلے میں دعا کے حوالے سے بلایا اور پکارا اور بڑے خوبصورت انداز سے خدا سے دعا مانگی اور اپنے بڑھاپے کو اور اپنے سر کی سفیدی کو اور ان چیزوں کو وسیلہ بنایا اور ساتھ میں اپنے پروردگار کو اپنی یہ حالت بھی بتائی کہ میں ہر چیز کو تیرے در سے مانگتا ہوں اور کبھی محروم بھی نہیں رہا. اور پھر ساتھ میں اپنے خوف اور اپنے ذہن میں موجود ایک خدشہ جو تھا اس کا بھی اظہار فرمایا کہ مجھے خوف ہے اور خدشہ ہے اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے کہ میرے بعد وہ مال و اموال جو بنی اسرائیل کا میرے پاس محفوظ ہے اور میری زوجہ کے پاس بھی جو میراث پہنچی ہوئی ہے وہ کوئی معمولی میراث نہیں ہے. مجھے ڈر اور خوف اور خدشہ یہ ہے کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان چیزوں کو تیری معصیت میں کہیں استعمال نہ کر لیا جائے. لہٰذا مجھے ایک فرزند چاہیے، ایک وارث چاہیے اور اس وارث کے حوالے سے پروردگار سے دعا مانگی. تو ورس نمبر 7 میں خالق کائنات نے اس دعا کا جواب یوں دیا کہ ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں اور اس کا نام ہم نے ابھی سے یحییٰ رکھا ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ اس سے پہلے اس نام کا کوئی بچہ نہیں ہوا اور کوئی شخص اس دنیا میں نہیں ہوا. جب اللہ نے حضرت زکریہ کی دعا کو قبول فرما لیا تو اس قبولیت کے بارے میں فوراً آگاہی بھی دے دی. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ایک روایت میں ہے کہ حضرت زکریہ کی جب دعا کی قبولیت ہوئی تو قبولیت کے اور اولاد کے عطا ہونے کے درمیان 5 سال کا فاصلہ تھا. یعنی دعا قبول ہوئی اور دعا قبول ہونے کے بعد اگلے 5 سال کے درمیان میں جا کے اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے. تو جو ہی حضرت زکریہ کی دعا قبول ہوئی تو دعا قبول ہونے کے فوراً بعد خالق کائنات سے ہم کلام ہوئے. قال، تو حضرت زکریہ نے کہا، رب، اے میرے رب، انا، کیسے، یکونو، ہوگا، کیسے ہوگا، لی، میرے لیے، غلام، فرزند، لڑکا، بیٹا، پروردگارا میرے لیے یا میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، وکانت، جب کہ ہے، امراتی، میری بیوی، جبکہ میری بیوی، آقرا، بانجھ ہے، بیرن ہے، میری بیوی تو بانجھ ہے تو میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا. وقد بلغت، اور باتحقیق میں پہنچ چکا ہوں. بلغا کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا. اسی سے ایک لفظ اردو زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں بالغ یا بلوغت کا، ایک جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اسی سے نکلا ہے. یعنی بالغ ہونا یا بلوغت کا ہونا یعنی کیا مطلب ہے؟ رشد کی عمر کو پہنچ جانا، عقل مندی کی عمر کو پہنچ جانا. سو وقد بلغت، اور میں پہنچ چکا ہوں، من الکبر، بڑھاپے میں، عتیہ، انتہائی حد کو، آخری حد کو. میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ چکا، میری بیوی، میری زوجہ بیرن ہے، بانجھ ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ تو ہمیں بیٹا دے گا. تو پروردگارا اس حال میں ہمیں بیٹا کیسے ہوگا، تو بیٹا یا اولاد کیسے عطا کرے گا. سو اس آیا کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا، زکریا نے از راہ تعجب کہا، اے میرے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچا ہوا ہوں. اس آیا میں 2-3 الفاظ ہیں جن کو خاص طور پہ انشاءاللہ تعالی ہم غور سے دیکھیں گے. سب سے پہلے ایک لفظ ہے انا یکونو. انا یکونو یعنی کیسے ہوگا. من این یکونو، کیسے اور کہاں سے اور کیوں کر میرے ہاں بیٹا ہو سکتا ہے.
اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت زکریا جو ابھی دعا مانگ رہے تھے، کیا جب اللہ نے بیٹا ہونے کے حوالے سے ان کو آگاہ کر دیا کہ میں تمہیں ایک بیٹا دوں گا، اولاد دوں گا، اور وہ اولاد عام بھی نہیں ہوگی بلکہ نبی ہوگی، تو کیا ان کو خدا نخواستہ قدرت خدا میں کوئی شک تھا کہ خدا قادر ہے یا نہیں ہے کہ اس حالت میں وہ مجھے اولاد دے دے؟ ہرگز نہیں، حضرت زکریا کو قدرت خدا میں کوئی کلام نہ تھا، کوئی شک نہیں تھا، بلکہ یہاں وہ از نظر اسباب ان کو بڑا تعجب ہوا، اسی لیے جو تعجب تھا اس کی وجہ بھی بیان کر دی۔ اسباب، کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، وہ اسباب کے زیر اثر ہوتی ہے، وہ اسباب جب تک نہیں آتے کوئی چیز آسمان سے گرتی نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں ہم دیکھتے ہیں خالق کائنات کوئی بھی چیز عطا کرتا ہے تو بلکہ خالق کائنات نے تو اس پوری ہستی اور پوری اس نظام کو اور پوری دنیا کے نظام کو اسباب کے زیر اثر رکھا ہے، ہر چیز کا ایک سبب پیدا فرماتا ہے اور اسی سبب سے وہ چیز عطا ہوتی ہے، الا یہ کہ چند ایک معجزات جو اس نے اپنے انبیاء اور اپنے پیاروں کے لیے جو ہے چند لمحات ایسے تھے جب معجزہ ان کو عطا کیا ہے، وگرنہ تمام کی تمام جو دنیا ہے وہ اسباب کے زیر اثر ہے۔ سو اسباب کے عنوان سے بڑا تعجب ہوا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حیات بعد الممات، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں خالق کائنات سے سوال کیا تھا، اور خالق کائنات نے یہی پوچھا تھا کہ کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ یعنی کیا، میں اس کو اگر ریفریز کروں تو کیا تمہیں شک ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب یہی تھا، نہیں، میں اپنے اطمینان قلب کے لیے، اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ اطمینان ایسی چیز ہے جو درجہ بدرجہ بڑھتا رہتا ہے، یہاں پر بھی از نظر اطمینان، اپنے آپ کو اطمینان دلانے کے لیے کہ یہ جو خالق کائنات نے کہا ہے کہ مجھے اولاد دے گا، تو یہ اولاد کیسے ہوگی؟ بالکل ویسے ہی جیسے خالق کائنات کہتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد چیزوں کو زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے گا، اور جناب ابراہیم پوچھتے ہیں کہ کیسے اٹھائے گا، تو وہ سوال اطمینان پر مبنی تھا، اطمینان حاصل کرنے کے لیے تھا۔ ایسے یہ سوال بھی یا تو تعجباً پوچھا ہے، یعنی اس بات پہ تعجب ہوا کہ پروردگارہ تو کیسے اولاد اس مرحلے میں مجھے عطا کر دے گا، اس چیز پہ تعجب اور حیرت کا اظہار کیا ہے۔ اور یا پھر ایک چیز جس کو علماء نے لکھا ہے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں سوال جو ہے وہ حیرت پر مبنی بھی نہیں تھا، تعجب پر مبنی بھی نہیں تھا، اور انکار پہ تو خیر تھا ہی نہیں، بلکہ یہاں سوال جو تھا وہ طلب کیفیت کے بارے میں تھا کہ پروردگارہ تو جو ہے وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کو پیدا کرنے والی ذات ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اب میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں ایک انتہائی حد کو پہنچا ہوا بوڑھا شخص ہوں، تو اب جب تو اولاد عطا کرنا چاہتا ہے تو کس کیفیت میں عطا کرے گا؟ خدا کی قدرت کاملہ پر یقین تھا، بلکہ خدا کی قدرت کیا، ان کو تو اپنی دعا پر بھی یقین تھا، تبھی اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خود فرمایا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ تجھ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہ رہا، تیری دعا سے میں کبھی مایوس ہی نہیں ہوا، لہٰذا یہ عمل اٹل ہے جو تو کہہ رہا ہے، یہ ہو کر رہے گا، لیکن کیفیت معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حالات میں یہ وعدہ کس طرح حقیقت کا روپ اختیار کرے گا تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اس سوال کا جو آپ کہہ لیجیے انداز ہے وہ اس طرح سے ہے کہ رب انا یکون لی غلام، کہ میرے لیے بیٹا، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ لہذا یہاں طلب کیفیت کیا تھی؟ خالق کائنات سے یہ پوچھا کہ یہ جو تو ہمیں بیٹا عطا کرے گا، آیا اس بیٹے کے لیے تو ہمیں جوان بنائے گا تاکہ اسباب پورے ہوں، اور اسباب پورے ہونے کے بعد جو ایک زندگی میں جو روٹین چلتی ہے اور جو سلسلہ چلتا ہے اسی سلسلے کے مطابق ہم جوان ہو جائیں گے، میں اور میری بیوی دوبارہ، اور تو دوبارہ اولاد عطا کر دے گا، تو آیا ہمیں جوانی دوبارہ عطا کر کے بیٹا دے گا، یا اسی موجودہ صورت میں دے گا، اس ضعیفی کے عالم میں، اس کمزوری کے عالم میں؟ اور اپنے عالم کو خود پھر بیان بھی فرمایا کہ وکانت امراتی عاقرہ، اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہیں۔ عاقر کا معنی ہم نے سورہ مریم کے ورس نمبر 5 میں تفصیل سے بیان کیا تھا کہ یہ لفظ ایک ایسی عورت کے لیے بولا جاتا ہے کہ جو عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے اولاد پیدا نہیں کر سکتی، جو عمر کی اس حد کو چلی جاتی ہے کہ جہاں اولاد کا ہونا بظاہر ممکن نہیں ہوتا، ایسی خاتون کو عاقر کہا جاتا ہے۔ آپ نے، حضرت زکریا نے یہ فرمایا وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری بیوی بانجھ ہے، وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اور میں بوڑھا ہوں، اور اچھا یہاں صرف یہ نہیں کہا کہ میں بوڑھا ہوں، بلکہ اپنے بڑھاپے کے بارے میں ایک لفظ استعمال کیا، عتیہ، یہ لفظ اتوف سے نکلا ہے۔ اتوف کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کا حد سے بڑھ جانا،
حد سے تجاوز کر جانا، کسی شے کا قابو اور اختیار سے باہر ہو جانے کو عتو کہتے ہیں، یا کسی چیز کی سرکشی یا کسی چیز کا نافرمان ہو جانا، کسی چیز کا اطاعت سے نکل جانا، حکم عدولی کرنا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عتو۔ اسی سے عطیہ نکلا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ المائدہ میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے فَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کے حکم سے عتو سرکشی کی، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اسی طریقے سے سورہ الملک میں ارشاد ہوتا ہے ورس نمبر 21 میں کہ بل لجوا فی عتو و نفور۔ عتو وہاں ایگزیکٹلی یہی لفظ استعمال ہوا جس سے یہ باقی سارے کے سارے الفاظ ڈیرائیو ہوتے ہیں، عتو۔ سو بل لجوا فی عتو و نفور یعنی کیا؟ لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ سو عتوف کا مطلب جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، سرکش ہو جانا، نافرمان ہو جانا، باغی ہو جانا، قابو اور اختیار سے باہر ہو جانا۔ لہذا یہاں کیا مراد ہے کہ وقت بلغت من الکبر عتیہ، یہاں مراد یہ ہے کہ انسانی عمر جو ہے وہ ضعیفی اور بزرگی کے عالم میں اس حالت کو پہنچ جاتی ہے کہ جب آدمی کا جسم اور اعضاء اس کے قابو میں نہیں رہتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے ان سے کام نہیں لے سکتا، ہاتھوں میں راشا آ جاتا ہے، کپ کپی آ جاتی ہے، زبان لفظوں کی ادائیگی ویسے نہیں کر پاتی جیسے وہ کرنا چاہ رہا ہے، سارے کے سارے اعضائے جسم جو ہیں وہ ضعیفی کی وجہ سے، بزرگی کی وجہ سے، عمر کے تقاضے کی وجہ سے انسان کے اس طرح قابو میں نہیں رہتے جس طرح کہ وہ بچپن میں یا جوانی میں ان چیزوں کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا جب یہ کہا خدا سے کہ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بڑھاپے کی اس منزل تک پہنچ گیا ہوں جہاں آدمی کے اعضاء بھی اس کو جواب دے جاتے ہیں اور اس کے قابو میں نہیں رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پروردگارا میری بیوی بانجھ اور میں بڑھاپے کی آخری اور انتہائی منزل پر ہوں، اولاد کیسے ہوگی؟ اب جب کہ ان الفاظ کو ہم نے سمجھ لیا تو اب ذرا آئیے ایک نقطہ جو اس آیا سے ہمیں سمجھنا ہے اور جس کو ہم نے اپنی زندگی میں پریکٹس کرنا ہے۔ میں پھر ایک لمحے کے لیے آپ کے سامنے دوبارہ اس آیا کو پڑھتا ہوں تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں جو اس آیا میں موجود ہے۔ قال رب انا یکون لی غلام، پروردگارا کیسے ہوگا میرے ہاں بیٹا، وکانت امراتی عاقرا، میری بیوی بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے کی اس منزل میں ہوں کہ اب میرے اعضاء و جوارے ہی میرے اختیار اور میرے قابو سے باہر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جناب زکریا ابھی 2 آیات پہلے ہم جب پڑھ رہے ہیں وہ تو خدا سے دعا مانگ رہے تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ حضرت زکریا نے یہ دعا تب مانگی جب وہ 40 سال کے تھے اور اب جب 120 ایئرز 120 سال کے ہو گئے تو خالق کائنات نے یہ کہا ہو کہ زکریا 40 سال کی عمر میں تم نے ایک سوال مانگا تھا اور اب میں پورا کرنے لگا ہوں، تو پھر تو یہ تعجب کرتے تو سمجھ آتی تھی کہ پروردگارہ جب میں نے وہ چیز مانگی تھی تب اس کا موسم تھا، تب اس کے اسباب تھے، اب نہ موسم نہ وقت نہ عمر نہ اسباب۔ پھر سوال سمجھ آتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں کیا گیا سوال پروردگارہ تو اب پورا کر رہا ہے، اب تو اسباب زائل ہو چکے ہیں۔ اور پھر حضرت زکریا یہ والی بات کہتے ہیں کہ میری بیوی اب تو بانجھ ہو چکی، میں بڑھاپے کی آخری منزل کو پہنچ چکا ہوں، اب کیسے بیٹا ہوگا؟ پھر یہ سوال سمجھ آتا ہے۔ سوال اس لیے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ حضرت زکریا ابھی چند لمحے پہلے دعا مانگ رہے ہیں، یعنی جب دعا مانگی تو بے ہی یہی عمر تھی، 120 سال کی عمر ہے، اسی حالت میں، اسی عمر میں، اسی حالت میں جب دعا مانگی ہے اور پروردگار نے قبول کر لی تو اب تعجب کیسا؟ اس لیے کہ اب حیرت تو نہیں ہونی چاہیے ہے کہ ابھی آپ خود دعا مانگ رہے تھے پروردگارہ تو عطا کر، اب جب عطا ہو گیا تو اب حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا ایسی منزل پر بھی قبول ہو جاتی ہے کہ خود دعا مانگنے والا بھی تعجب اور حیرت کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس تعجب اور حیرت کی وجہ سے پھر خدا سے کیفیت پوچھتا ہے کہ خدایا اب یہ ہوگا کیسے؟ لہذا کبھی بھی خالق کائنات کے دروازے سے اور اس کے در سے مایوس نہ ہو۔ دعا ایسا اسلحہ ہے اور ایسی چیز ہے جو کسی بھی انتہا کے لمحے میں کبھی مت سوچئے کہ اب دعا کر کے کیا حاصل ہونا ہے، اب تو یہ سارے اسباب زائل ہو چکے اور یہ بھی ہو چکا اور وہ بھی ہو چکا اور اب تو کچھ نہیں ہونے کا، اب تو کچھ نہیں ملنے کا۔ جب ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اب دعا کچھ نہیں کر سکتی یا اب خدا کچھ نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ من ذالک، جب کبھی ذہن میں یہ سوال آئے کہ اب دعا سے کام
گزر چکا اور اب خدا کچھ نہیں کر سکتا. دعا یعنی دعا کا مطلب یہی ہے نا, آپ جیسا کہ علامہ اقبال نے یہ کہا ہے نا کہ دعا کیا ہوتی ہے انسان کے لیے. دعا یہ ہے کہ انسان اپنی چیزیں اپنے دائرہ اختیار سے باہر نکال کر ایک طاقت کے مرکز کے حوالے کر دیتا ہے, کہ جب انسان یہ کہتا ہے کہ اب میرے بس میں کچھ نہیں, اب جو کچھ کرے گا تو ہی کرے گا, میں تو تجھ سے صرف سوال کر سکتا ہوں, سوالی بن سکتا ہوں. لہذا دعا ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ اپنے تمام معاملات کو ایک طاقت کے بہت بڑے مرکز کے حوالے کر دیتے ہوتے ہیں. جب کبھی بھی زندگی میں دعا مانگنے سے آپ کو آپ کا نفس روکتا ہے, خدا نخواستہ کوئی اور طاقت روکتی ہے کہ اب دعا کا کیا فائدہ, تو اس لمحے میں سورہ مریم ورس نمبر 8 اور حضرت زکریا کے سوال کو ذہن میں رکھیے کہ دعا اس مرحلے میں قبول ہو جاتی ہے کہ جب آپ کو خود یقین نہیں آ رہا ہوتا, آپ خود حیرت کا شکار ہو جاتے ہیں اور تعجب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اب اس لمحے میں یہ دعا پوری ہوگی کیسی, قبول تو ہو گئی ہے. لہذا زندگی میں کبھی بھی خدا کے در سے, خدا کے دروازے سے مایوس نہ ہو, اور دعا کے لیے کبھی بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھانے سے پہلے اس چیز کو ذہن میں مت لائیں کہ میں یہ مانگنے تو لگا ہوں مگر یہ دعا پوری کیسے ہو سکتی ہے. دعا انسان کا آخری ہتھیار ہے, دعا انسان کی آخری امید ہے. اس آخری امید کو, اس آخری ہتھیار کو آخری سانس ٹوٹنے سے پہلے ہر جگہ استعمال کیجئے, اور انشاءاللہ تعالی خالق کائنات کے دروازے سے انشاءاللہ تعالی دو چیزوں میں سے ایک چیز ضرور پائیے, یا تو آپ اپنی مراد پا لیں گے, یا اس دعا کے بدلے میں ایک اجر عظیم جو قیامت کے دن ملے گا, اور انسان تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور ہر دعا کے بدلے میں اتنا اتنا اجر ہی مجھے مل گیا ہوتا. دعائے خالق کائنات ہمیں اپنی زندگی میں خالق کائنات کے دروازے پر اپنی ساری حاجات کو لے جانے, اپنے تمام سوالات کو لے جانے, اپنی ہر حاجت, اپنی ہر خواہش, اپنی ہر تمنا, اپنی ہر آرزو, اپنا ہر سوال خالق کائنات کے سامنے رکھنے, اسی سے مانگنے, اسی سے لو لگانے اور اسے مانگنے کا سلیقہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خالق کائنات ہمیں اپنی زندگی کے ہر میدان میں, زندگی کے ہر کٹھن مرحلے میں ذات پروردگار سے لو لگانے اور اسی سے توسل کرنے, اسی سے تمسک کرنے کی توفیق عطا فرمائے.